باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمتا للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین باواز بلند سلام صلی علی محمد وآل محمد یکم محرم الحرام سے لے کر 8 محرم تک ہماری جتنی گفتگو ہوئی کتاب مبین اور نور مبین کے حوالے سے آج اس کا میں نے آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کرنا ہے۔ تو ہم رسول کے شاہد ہونے پر بات کر رہے تھے اور اس ضمن میں نے سورہ توبہ سے آیت پڑھی تھی قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے رسول آپ لوگوں سے کہہ دو کہ تم جو عمل کرو اسے اللہ دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول دیکھتا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنون دیکھتے ہیں۔ اور رسول کے دیکھنے پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ رسول شاہد کیسے ہیں، اور میں نے لفظ علم کی تشریح کی تھی، الف لام میم علم، کہ جب لفظ علم قرآن میں آتا ہے اور اس کے بعد کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں نے قرآن سے 2 مثالیں پیش کی تھی، ایک علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اپنی پناہ دی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یقیناً یتیم ہوئے تو پھر اللہ نے پناہ دی، یعنی اللہ ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ تو دوسرا علم نشرہ لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ شرح صدر ہوا۔ اب شرح صدر کا معنی اور مفہوم کا فرق بھی میں نے بیان کر دیا تھا، تو ثابت ہوا قرآن میں جب بھی لفظ علم کے بعد کوئی بات کہی جاتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر علم کے بعد وہ کہے علم تعلم، کیا آپ کو نہیں معلوم، تو علم ثابت ہوتا ہے۔ اگر علم ترا کہہ دے تو نظارت ثابت ہوتی ہے، دیکھنا ثابت ہوتا ہے۔ تو اب رسول شاہد ہے، رسول نے کیا کیا دیکھا؟ فرمایا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب اصحاب فیل کے ساتھ جو واقعہ فیل ہوا وہ رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا۔ اللہ کہہ رہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو ماننا پڑے گا رسول دنیا میں آنے سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے۔ رسول دنیا میں آنے سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے، اور اسی سال واقعہ فیل کے بعد رسول کا دنیا میں ظہور ہوا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ رسول جس طرح دنیا میں آنے سے پہلے دیکھتے ہیں ویسے ہی دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ ویسے ہی رسول مل کے ویسے ہی رسول دنیا میں جانے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے سورہ بقرہ سے آیت پڑھی تھی، الم ترا علی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا؟ کون جھگڑا؟ نمرود۔ تو ماننا پڑے گا
کہ جب نمرود ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا محمد دیکھ رہے تھے، محمد دیکھ رہے تھے۔ اب ابراہیم کا دیکھنا بھی سمجھا دوں، محمد کے دیکھنے کی بات آ رہی ہے نا، تو اب ابراہیم کا دیکھنا بھی سمجھا دوں۔ فرمایا وَقَذَالِكَ، سورہ انعام آیت نمبر 75 میں، وَقَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے انتظامات دکھاتے رہے، کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم خاص یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ ابراہیم خاص یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے انتظامات دکھاتے رہے تاکہ ابراہیم خاص یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اب کوئی بھی مسلمان یہ شک نہیں کر سکتا کہ ابراہیم کیسے سارے آسمانوں کے اور ساری زمین کے انتظامات دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ابراہیم دیکھتے رہے، ہم دکھاتے رہے۔ سو کے میری تقریر نہیں سننی، میں نے نتیجہ دینا ہے، لہذا سو کے نہیں تقریر سننی، جو جاگ رہا ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں نے کسی بھی غلام عباس بھائی شاہد ہے، میں نے کسی بھی تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن آج نتیجہ ہے تو میں بے نیازی برداشت نہیں کروں گا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو ماننا پڑے گا کہ ابراہیم سارے آسمانوں کے ساری زمین کے انتظامات دیکھتے رہے اور اللہ دکھاتا رہا۔ اب عام بشر کی اوقات یہ ہے کہ اس کی نظر صرف پہلے آسمان تک جاتی ہے، بلکہ پہلے آسمان کے اس حصے تک جاتی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ذرا فرق سمجھو نبوت میں، کہ پہلے آسمان کی اسی سطح تک رک جاتی ہے نظر، آگے تو جاتی نہیں۔ تو اب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا آسمان پورا دیکھ لیا، ایک آسمان کی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا آسمان دیکھ لیا ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ سائنس نے ترقی کر لی، انسان چاند پہ پہنچ گیا، کیونکہ یہ اب میڈیا کوریج ہے تو ہم بتائیں کہ ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، کیا بیان کرتے ہیں۔ تو سائنس نے ترقی کی، ہم چاند پر پہنچ گئے۔ اب جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، سائنسدان اتنی ترقی کے باوجود، کہ ہم نے پہلا آسمان سارا دیکھ لیا ہے۔ بھائی جا کے سنو کہ سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پہلا آسمان دیکھ لیا ہے، پہلے آسمان میں جتنے ستارے ہیں دیکھ لیے ہیں، پہلے آسمان میں جتنے سیارے دیکھ لیے ہیں، تو پہلے آسمان کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، تو دوسرے آسمان کا تو ذکر ہی کیا، جو جا کے سن رہا، تو دوسرے آسمان کا ذکر ہی کیا۔ تو عام انسان نہ زمین کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، آسمان بھی دکھاتا رہا سارے اور زمین بھی دکھاتا رہا، نہ زمین کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ساری زمین دیکھ لی ہے۔ ابھی بھی مختلف ذخائر دریافت ہو رہے ہیں، تیل، گیس، معدنیات، سونا، چاندی اور جواہرات اور معدنیات دریافت ہو رہے ہیں۔ تو سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمام ذخائر برآمد کر لیے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک زمین ایک آسمان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی خلیل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے سارے آسمان بھی دیکھتے تھے، ساری زمین بھی دیکھتے تھے۔ تو میں مسلمان ہوتے ہوئے کیسے مان لوں کہ ابراہیم ہم جیسے تھے؟ تو جب ابراہیم ہم جیسے نہیں تھے تو سید الانبیاء ہم جیسے کیسے؟ جو جا کے سن رہے، تو سارے آسمان، اب یہ نہیں کہہ رہا وَقَذَالِكَ، ہم خبریں دیتے رہے،
فرما رہا ہے, دکھانے کی بات ہو رہی تھی نا کہ رسول کیا دیکھ رہے ہیں, ابراہیم کیا دیکھ رہے ہیں, نوری ہم دکھاتے رہے. اللہ کہہ رہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ, سما نہیں فرما رہا کہ ایک آسمان, سماوات سارے آسمان دکھاتے رہے. کیوں؟ وَلَيَكُونَ, اور ساری زمین دکھاتے رہے تاکہ ابراہیم خاص یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو یہ ہے شان ابراہیم. لیکن ابراہیم زمین پر رہ کے انتظامات دیکھتے تھے, آسمانوں میں نہیں جاتے تھے. معراج میں اللہ نے محمد کو سارے آسمان بھی دکھائے, بلکہ آسمانوں سے اوپر عرش تک پہنچا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد کی شان صرف دیکھنے تک نہیں ہے بلکہ یہ خود عرش پر آ جاتے ہیں. لوگوں کو ایک معراج ہضم نہیں ہوئی. حق الیقین میں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم مل کے, ایسے نہیں, مل کے بآواز بلند صلوات. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد محمد مصطفیٰ کو 120 بار معراج ہوئی, کیونکہ معراج حق الیقین. علامہ باقر مجلسی علی اللہ مقامہ. اب ایک آیت میں نہیں پڑھی تھی, اس کو مکمل کر کے نتیجہ دے دوں. ایک آیت میں نے یہ پڑھی تھی کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 میں فرما رہا ہے الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا. بھائی جو جا کے سن رہے, کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا, کیا آپ نے نہیں دیکھا. علم یاد ہے تو پھر جملہ سن لو, آسمان و زمین بن رہے تھے, محمد دیکھ رہے تھے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آسمان و زمین بن رہے تھے, محمد دیکھ رہے تھے. میں نے یہ بتایا کائنات سے. اب میں اپنا نتیجے پہ آ گیا, نتیجے کے بعد ذکر مسائل. اتنا ہی تھا کیا کہ کائنات سے پہلے خلق کیا, اب کائنات بنتے ہوئے دیکھی. اب میں یہ بھی بتا دوں کائنات بنی کیسے. یہ ہے نتیجہ, کائنات بنی کیسے. اب مصباح الانوار ابو جعفر, ہمارے محدث ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مصباح الانوار میں حدیث لکھتے ہیں کہ رسول, اب میں نے یہ بھی کہا تھا, اب میں ریلیٹ کر دوں کہ میں نے کہا میں کیوں آیت درود پڑھ کے کہ اللہ محمد پر درود بھیج رہا ہے, اللہ محمد کا ذاکر ہے. میں نے کہا یہ میرا پہلا عشرہ ہے, کیوں نہ میں اس کا ذاکر بنوں جس کا اللہ ذاکر ہے, کیوں نہ میں اس کا ذاکر بنوں جس کا اللہ ذاکر ہے. اب جس کا اللہ ذاکر ہے وہ کن کا ذاکر ہے. اس نتیجے پہ آ رہا ہوں کہ حضرت رسول خدا کے چچا عباس موجود ہیں, رسول علی و فاطمہ حسن و حسین کے ذاکر بنے ہوئے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ, کیا آپ اور ہم ایک خاندان میں سے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی ذکر ہو رہا ہے علی کا ذکر ہو رہا ہے, جب بھی ذکر ہو رہا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے, جب بھی ذکر ہو رہا ہے حسن و حسین کا ذکر ہو رہا ہے, ہمیں کسی تذکرے میں شامل نہیں کرتے. انہیں یہ نہیں پتا وما ینطق عن الہوا کا مصداق نبی ہے, یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے اور صادق ہے. اب صداقت دیکھیں, کہا کنبے خاندان کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اللہ نے مجھے علی, فاطمہ, حسن و حسین کو اس وقت خلق کیا جب آدم بھی نہیں تھے. کہا تب خلق کیا. تو یا رسول اللہ پھر خلق کیا کیسے؟ کہا تب خلق کیا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھے, نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ روشنی تھی نہ اندھیرا تھا, نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے. تو وہ کہتے ہیں پھر خلق کیا کیسے؟ کہا جب اللہ نے ہمیں خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک کلمہ کہا
جس سے ایک نور پیدا ہوا. پھر اللہ نے کلمہ کہا ایک نور خلق ہوا. پھر اللہ نے کلمہ کہا ایک روح خلق ہوئی. اللہ نے اس نور اور روح کو ملایا تو ہمیں خلق کر دیا. ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا. ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا. تو پھر اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا. اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا. اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا. میرا نور عرش سے افضل ہے. آپ تو یہاں حیران تھے کہ عرش پر چلے گئے. میں بتا رہا ہوں رسول کہہ رہے ہیں عرش بنا کس کے صدقے میں. کہا اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق کیا. میرا نور عرش سے افضل ہے. علی کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا. علی کا نور فرشتوں سے افضل ہے. نتیجہ مکمل کر دوں. چوتھے آسمان پہ جسے یاد ہے ایک فرشتہ علی کے نور سے خلق ہوا تھا. حدیث بتا رہی ہے سارے فرشتے علی کے نور سے. سارے فرشتے علی کے نور سے خلق ہوئے. کہا میری بیٹی فاطمہ کے نور سے. اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا. فاطمہ کا نور آسمان و زمین سے افضل ہے. اور جس کے نور سے زمین خلق ہو فتح اس کا ہی تو ہے. جو حق کے بارے پہ بولنے آئے ہو میں حق بیان کر رہا ہوں. کیونکہ یہی مقصد ہے مجالس امام حسین کا کہ جس کے نور سے آسمان و زمین خلق ہوا, جس کے نور سے زمین خلق ہوئی, تو بتاؤ فلک کس کا ہے؟ جسے معرفت آل محمد ہے. یہ ہے مکتب تشیع کہ ہم اہل بیت کو صرف مانتے نہیں, ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں. جسے اہل بیت علی کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا, سیدہ کے نور سے آسمان و زمین کو خلق کیا, حسین کے نور سے سورج اور چاند کو خلق کیا. حسین کا نور شمس و قمر کے نور سے افضل ہے. کیونکہ شمس و قمر بھی نور ہے اس لیے میں نے لفظ نور استعمال کیا. حسن کا نور شمس و قمر کے نور سے افضل ہے. اللہ نے حسین کے نور سے جنت اور حوروں کو خلق کیا. حسین کا نور جنت و حوروں سے افضل ہے. تو اب اگر 10 دن شیعوں نے ہی حسین کو ماننا ہے تو مسلمانوں جنت کس منہ سے جانا ہے؟ اگر محرم سفر میں جنت کس کے وسیلے سے خلق ہوئی, کس کے نور سے خلق ہوئی؟ حسین کے نور سے خلق ہوئی. تو اگر جنت جانا ہے تو ہمیں حسین منانا پڑے گا. نہ مناؤ, تمہاری اپنا مقدر, تمہارا اپنا نصیب, لیکن میں تو حدیث بتا رہا ہوں, اس لیے بھرپور دعوے سے اور پورے اعتماد سے بتا رہا ہوں. اچھا, پھر کہا کہ تاریکی چھا گئی, کائنات خلق ہو گئی, فرشتے خلق ہو گئے, تاریکی چھا گئی. فرشتوں نے کہا اے اللہ, جب سے تو نے ہمیں ان ہستیوں کی معرفت کروائی ہے, جب سے تو نے ان کی پہچان کروائی ہے, کبھی تنگی و مصیبت نہیں آئی. یہ تاریکی چھا گئی ہے, انہی نوری شکلوں کا واسطہ دور کر دے. اب دعاؤں کو قبولیت کا جو دروازہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا وہ بھی سمجھ لیں کہ فرشتے بھی جس در سے دعا قبول کرائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. فرشتے بھی, بے شک فرشتے بھی جن کے صدقے میں اپنی دعائیں قبول کروائیں, کہاں مصیبت آ گئی اپنی مصیبتیں دور کروائیں, اپنی مشکلات آسان کروائیں, تو وہ در اہل بیت ہے. اب تاریکی چھا گئی, رسول فرماتے ہیں جب تاریکی چھا گئی تو اللہ نے میری بیٹی
फातिमा के नूर से कुछ कंदीलें अर्श के दरमियान लटका दी, जिससे हर चीज रोशन और मुनव्वर हो गई। इसीलिए तो मेरी बेटी का नाम ज़हरा है। दरूद पर मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ना तो उम्मत ने रसूल को पहचाना, ना ही जनाब ज़हरा को पहचाना, इसीलिए करबला में आज औलादे ज़हरा है। इसीलिए करबला में आज औलादे ज़हरा है। करबला में आज औलादे ज़हरा है। औलादे ज़हरा करबला में है, रसूल देख रहे हैं। औलादे ज़हरा करबला में है, हुजूर देख रहे हैं। हुसैन लाशें उठा रहे हैं, रसूल देख रहे हैं। हुसैन लाशें उठा रहे हैं, रसूल देख रहे हैं। कभी हुर का लाशा, कभी मुस्लिम बिन औसजा का लाशा, कभी हबीब का लाशा, कभी वहब का लाशा, कभी सईद बिन अब्दुल्ला का लाशा। हुसैन लाशें उठा उठा के थक गए। उम्मत जुल्म कर कर के न थकी। उम्मत जुल्म जनाब ज़हरा आई है। मैंने जनाब ज़हरा पर इसलिए इख्तिताम किया है ताकि बीबी अपने बच्चे का पुरसा लेने आए तो कोई ये ना समझे ये तो नया साकिब है, बल्कि ये समझे कि ज़हरा आई है, ये जो मर्जी पढ़े, हमने तो ज़हरा को पुरसा हमने तो ज़हरा को पुरसा देना है। अज़ादारों, पहले आवाज आ रही थी या मौला हो अदरिकनी, या मौला हो अदरिकनी। फिर आवाज इस तरह आने लगी, मामू जान हमारी खबर लीजिए, मामू जान हमारी खबर लीजिए। फिर आवाज इस तरह आने लगी, चचा जान हमारी मदद कीजिए, चचा जान हमारी मदद कीजिए। ओनो मोहम्मद चले गए, कासिम चले गए, अब्बास नहरे फुरात में बाजू कटा के शहीद हो गए। अज़ादारों, अली अकबर पर्ची खा के चले गए। हुसैन ने असगर को ज़मीने करबला की तपती हुई जमीन में दफन किया कि आ रहे हैं कि लाशें अली अकबर पे नजर पड़ी और कहा, अकबर तेरा बाबा तन्हा रह गया, अकबर तेरा बाबा तन्हा रह गया। खेमे के आसपास है लाशें पड़े हुए, मैदान में हुसैन तन्हा खड़े हुए। कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई मददगार न था। अज़ादारों, सैयद सज्जाद के खेमे में आए, सैयद सज्जाद का बाजू हिलाया। सैयद सज्जाद ने देखा कि बाबा के सारे बाल सफेद हो गए, बाबा के चेहरे पे असगर का खून है। बाबा, चचा हबीब कहाँ है? कहाँ मारे गए? मुस्लिम बिन औसजा कहाँ है? कहाँ मारे गए? सज्जाद नाम लेते रहे, हुसैन बताते रहे, तड़प के कहा, मेरा अब्बास कहाँ है? कहा, बाजू कटा के मेरे मुराद पे वो भी शहीद हो गए। कहा, मेरा भैया अकबर कहाँ है? हुसैन ने कहा, अगर अकबर का कह दिया कहीं सज्जाद भी दुनिया से रुखसत ना हो जाए। कहा, सज्जाद बस ये समझ ले, या तू रह गया है, या तू रह गया है, या मैं रह गया हूँ। गैरत ईमानी आई। मौला ने जलाले इमामत में बुखार की हालत में तलवार उठाई और खैमे से बाहर जाने लगे। कहा, ज़ैनब सज्जाद को रोक ले वरना सिलसिला इमामत खत्म हो जाएगा। कहा, सज्जाद जब मदीने जाना तो मेरे शियों को ये पैगाम कह देना कि मेरे शियों, जब ठंडा पानी पीना, मेरे शियों, जब ठंडा पानी पीना तो हुसैन को याद कर लेना। काश तुम करबला होते, तुम देखते
اور جب تم کسی غریب کا حال سننا تو مجھ پر ندبہ کرنا، آہو فغا کرنا۔ عزادارو حسین خیمے میں آئے، کہا زینب کوئی پرانا لباس لے آؤ، کہا زینب کوئی پرانا لباس لے آؤ۔ جناب زینب نے کہا بھیا تیرے لیے تو جنت سے لباس آتا تھا، پرانا لباس کیوں لے آؤں؟ کہا بہن زینب یہ میرے قتل کے بعد، میری شہادت کے بعد میرا لباس بھی لوٹ لیں گے، میرا لباس بھی لوٹ لیں گے۔ عزادارو حسین نے لباس پہنا، اسے جگہ جگہ سے چاک کیا۔ عزادارو لباس چاک کرنے کے بعد حسین علیہ السلام نے ایک اور لباس پہنا۔ حسین علیہ السلام نے سر پر امامہ رکھا، تلوار حمائل کی اور فرمایا یا زینب یا امہ کلثوم یا امہ لیلا و یا امہ رباب و یا سکینتو و یا فزتو علیکن منی سلام، غریب بی بی حسین کا آخری سلام۔ عزادارو سلام آخر کیا، عزادارو سلام آخر کیا۔ حسین اب خیمے سے باہر جانے لگتے ہیں، کبھی کوئی بی بی لپٹ جاتی ہے۔ عزادارو حسین علیہ السلام کے گرد حلقہ بنایا، بیبیاں ماتم کر رہی ہیں، حسین کے گرد زندہ حسین کا ماتم ہو رہا ہے، زندہ حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ عزادارو روایت میں ہے کہ 17 بار پردہ اٹھا، عزادارو حسین آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ حسین نے کہا کہ میرے بہادروں، میرے شہ سواروں، مجھے کوئی سوار کروانے والا نہیں، میں اتنا غریب ہو گیا۔ عزادارو ایک منزل جناب سکینہ کی پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، اشارہ کیا چلنے کا کہ گھوڑا چلتا نہیں، کہا گھوڑے امت نے تو ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ ذوالجناح نے گردن کا اشارہ کیا، دیکھا کہ معصوم سکینہ رہوار سے لپٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جاؤ، وہاں سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے۔ عزادارو حسین علیہ السلام نے شہزادی کو گود میں بٹھایا، شہزادی کو گود میں بٹھایا، کہا بابا شام کو آ جائیں گے، بابا شام کو آ جائیں گے۔ کہا نہیں سکینہ شام کو نہیں آؤں گا تو پھر میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کہا ماں کے سینے پہ سونا، کہا وہاں تو اصغر سوتا ہے، کہا اصغر آج میرے پاس سوئے گا۔ سکینہ میرے بعد یتیمی برداشت کر لینا، معصوم بچی ہے۔ کہا بابا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ حسین نے کربلا کی خاک